بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی ریئل ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ نادان بچی کی ایک اور شرارت ہے، یعنی کہ وہ کون سی نادان بچی کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ ہم ذکر کر رہے ہیں لیلا آپا کا۔ تو ان کی کون سی شرارت ہے یہ تو ہمیں ویڈیو میں ہی پتہ چلے گا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا، انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوگی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ سب بخوبی جانتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب خود کو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ سے بھی زیادہ ماہر سمجھتے ہیں۔ پالیٹکس میں وہ خود کو سب سے زیادہ ذہین سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی ہو، پلمبری ہو، ہر فیلڈ میں۔ لیکن بات یہاں تک آن پہنچی ہے، یہ انسان اس قدر باولا ہو چکا ہے کہ خود کو اصحاب رسول، اہل بیت، ایون سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ ذہین سمجھنے لگا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ ویڈیو دیکھیے ذرا۔ آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے؟ جی میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں۔ مثلا میں ایک مشورہ ضرور دیتا کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ امت میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلے جائے۔ تو میں حضور کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ امت میں ہی رہیں۔ اس وقت 1,24,000 اصحاب موجود، اہل بیت موجود۔ حضرت فاطمہ بھی یہ خبر سن کر روئی ضرور، لیکن انہوں نے بھی ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا۔ جو یہ شخص خود کو ان سے بھی بالا تر سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ چیز مس کر دی، میں ہوتا تو یہ مشورہ ضرور دیتا۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ کیڑا ماں کو کہنے لگا کہ ماں جس ٹائم میں ٹرنا نا تو زمین میرے قدمہ نہ دھڑک دی ہے، تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ہاں پتر تیری کانڈ بھی دس دی ہے پھر۔ یعنی کہ تمہاری کمر کا سائز بھی بتا رہا ہے کہ جب تم چلتے ہوگے نا تو تمہارے قدموں سے زمین ضرور دھڑکتی ہوگی۔ فٹے منہ دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ حضرت سے جناب امیر معاویہ کی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے بہترین واقعہ ڈسکس کیا اور ناظرین سے شیئر بھی کیا۔ آپ نے بتایا کہ وہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا مقصورہ، وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، وہیں پہ نماز، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جی ہاں وہیں پہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ۔ جبکہ مولا علی علیہ السلام درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے اور مرڈر کر دیا گیا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ میں مولا علی کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بھی باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے۔ جی جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یعنی جو علی بابوہا کی منزل پر ہو، ایک عام بشر کون ہوتا ہے کہ وہ علی کو مشورہ دے رہا ہے؟ مشورہ تو دیا جاتا ہے، باقی ان کی مرضی ہے، ہم تو اپنی ریکویسٹ یعنی آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے؟ جی میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں۔ مثلا میں ایک مشورہ ضرور دیتا کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ امت میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلے جائے۔ تو میں حضور کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ امت میں ہی رہیں تاکہ امت گمراہی نہ ہو، ہم آپ کے نواسوں کا قتل دیکھیں ہی نہ، آپ ہوں گے امت جڑی رہے گی، یا کچھ عرصہ اور گزار لیں آپ تاکہ جو نیو مسلم ہے ان کی مزید تربیت ہو۔ ہم یہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہماری صحبت زیادہ ہو۔ اس قسم کی جو خواہشات ہیں جی ان کا اظہار کرنا، مشورہ دینا، یہ مشورہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ مگر اس طرح کے جب مشورے دیے جاتے ہیں نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں نا وہ اس کو کلیریفائی کر دیتی ہے کہ بھائی تمہارا مشورہ اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے یہ والی حکمت ہے۔ ہاں جب کبھی حکم آ جائے نا پھر ہم مشورہ نہیں دیں گے۔ جس طرح جب حکم آ گیا کہ میرا نام کاٹ دو، مولا جی کو حکم دیا نا کہ کاٹ دو، صحیح ہے، انہوں نے مشورہ رکھا، جی ہاں اب آ جائیں گے جی ہاں۔ کیا حضرت علی کو مشورہ دینا چاہیے تھا نبی علیہ السلام کو جب حضور کہہ رہے ہیں کاٹ دو؟ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں نا انا مدینۃ العلم۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، اب یہاں ہے بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ کس نے کہا؟ نبی نے۔ کس کو کہا؟ مولا علی کو۔ مولا علی نے کیا کہا؟ میں نہیں مٹاتا۔ یہ تو بہت بات آگے چلے گی نا، اس کی ہم تعویل کریں گے نا۔ ادب میں کہا، نہیں ادب میں نہیں کہا، محبت میں کہا ہے۔ محبت ادب نہیں ادب یہ ہے آپ کے جملے میں نہ محبت ہے نا سرکار، میں بتاتا ہوں آپ انجینئر بن گئے۔ نہیں پہلے انجینئر ہے تو میں انجینئر کوئی ایسی مثال آ سکتی ہے نا۔ ادب یہ ہے کہ بڑا جو کہہ رہا ہے چاہے دل کو برا بھی لگے وہ کر گزرو، یہ ادب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو حضرت علی اگر ادب والا ایلیمنٹ لیتے نا تو انہیں آرگومنٹ کرنے نہیں چاہیے تھا کہ میرے نبی نے کہا یہ میں نے مٹایا، یہ لکھ دیا، کیونکہ کاتب وہی تھے۔ رک جائے نا میری بات تو سن جائے نا، میں نے آپ کی بات سمجھ لی، آپ نے جو بھی کہنا مجھے پہلے پتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا، میں جواب دے رہا ہوں، میں آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں۔ ادب یہ تھا کہ بڑا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میں کر گزروں، لیکن محبت یہ کہہ رہی تھی کہ دل نہیں مان رہا۔ اگر وہ مان لیتے تو ادب ہوتا، نہیں مانا تو بے ادبی نہیں ہوئی، ہم نہیں بے ادبی اس کو کہہ رہے،
मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया और नबी इस्लाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा मुझे दो, चलो मैं मिटा देता हूं। जिस तरह नबी इस्लाम के हुक्म फरमाने को और हजरत अली के ये मशवरा देने को कि या रसूल अल्लाह मैं तो नहीं मिटाऊंगा, मैं तो आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं, ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि हुजूर की बात भी नहीं मानी, उस मामले को रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दिया, ये गुस्ताखी नहीं है ना? तो हमारा भी हजरत अली को मशवरा देना कोई गुस्ताखी नहीं है, हमारे मोहब्बत ही है। ठीक है, सही है, सही ठीक है, मैंने साबित कर दिया। बिल्कुल सही है। भाई देखें, हमने तो मौला अली से ये सीखा है। नहीं, ठीक है, हाँ, ये मोहब्बत है। सही है, सही है, बिल्कुल हाँ। सही। जी तो नाजरीन, ये था पूरा क्लिप जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का लैला बाजी ने भी काट कर जो लगाया था। कहा था कि ये गुस्ताखी कर दी है, लेकिन उन्होंने वजाहत भी कर दी कि इस तरह का जो मशवरा होता है ना, ये वो मशवरा नहीं होता कि आप गुस्ताखी के जो है ज़ुमरे में आ जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, मैं होता तो। ये एक मुहावरतन बात है, ना उस वक़्त होते ना ये कहते। एक बात कर दी उन्होंने कि सही उस वक़्त होते तो चलो हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप थोड़ा सा और उम्मत में रहें ताकि उम्मत थोड़ा गुमराह ना हो। ये कि एक ये मोहब्बत का इजहार था, ये मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। इसको ले लिया गुस्ताखी के ज़ुमरे में, तो ऐसा गलत है। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, तो इसमें हम लोग उनको भी नहीं कह सकते। तो इंजीनियर साहब ने भी कोई बात गलत नहीं कही। तो इस तरह की बातें करके शरारत बाजी करनी ये गलत है, क्योंकि और कोई बंदा सुनता है तो उसके दिल में क्या ख्याल आता है कि यार इन्होंने क्यों इतनी बड़ी गुस्ताखी। एक वजाहत भी कर दी कि मोहब्बत के ज़ुमरे में हम कुछ ना कुछ इस तरह का बोल सकते हैं, जैसा कि हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम काटने से बोला कि मैं नहीं काटूंगा। वो अब बंदा बोले कि नहीं इन्होंने गुस्ताखी कर दी, नहीं एक मोहब्बत की वजह से उन्होंने थोड़ा सा ये बात कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो लाओ मैं काट देता हूँ। तो इस तरह ये एक मोहब्बत का इजरा। वाकई पता चला कि ये लैला बाजी की एक शरारत थी, एक नई शरारत थी। तो अब देखते हैं कि आगे को कोई और शरारत इनकी देखते हैं कि इसके बाद कौन सी शरारत आती है इस तरह की। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।